بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور صبح بخیر عزیز طلباء و طالبات۔ کڈس یونیورسٹی اسکول اپنے مواصلاتی طریقہ تدریس یعنی کہ گوگل کلاس روم میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ میں آپ کی جماعت ہفتم کی اردو کی معلمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنے اردو قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ اردو قواعد، اس میں آپ بہت سارے موضوعات کا پہلے بھی مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم جن موضوعات کا مطالعہ کریں گے ان میں شامل ہیں حروف کی اقسام، متشابہ الفاظ، سابقے اور لاحقے۔ یہ 3 عنوان ہیں جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے پہلے موضوع کی طرف، جو کہ ہے حروف کی اقسام۔ حرف، آپ بہت ابتدا سے ہی حرف تہجی کے پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا جب ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں ابتدائی جماعتوں میں الف بے پہ، تو یہ اردو کے حرف تہجی ہیں۔ حرف تہجی حرف سے مل کے لفظ بنتا ہے، تو یہاں پہ ہم حروف کی اقسام کی بات کریں۔ حروف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کوئی معنی نہ دے بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ اپنے معنی ظاہر کرے، یعنی کہ وہ کلمہ جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، اگر آپ اس کو اکیلا لکھ دیں گے تو اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہیں، لیکن جب وہ اسم اور فعل مطلب کسی بھی چیز کا نام ہو اور کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اپنے معنیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم حروف کی مختلف اقسام کا مطالعہ کریں گے، جیسے کہ سب سے پہلے حرف جار۔ حرف جار کے بارے میں آپ جماعت پنجم اور ششم میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہ حرف جو ہمیشہ اسم کے بعد آتا ہے اور فعل کا اسم سے تعلق ظاہر کرے۔ مثلا میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، کتاب میز پر رکھ دو۔ تو مثلا میں کیا کیا ہے، حرف جار کون سے ہوتے ہیں؟ میں، سے، پر، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، یہ حرف جار ہے۔ حرف اضافت 2 اسموں کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب صرف 2 اسم، کوئی بھی جو 2 نام ہوں گے ان کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کا، کی اور، یہ حرف اضافت ہے۔ حرف عطف 2 کلموں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2 کلموں کو، کلمہ الفاظ سے زیادہ جو ہوتے ہیں، 2 الفاظ مل کے ایک کلمہ بناتے ہیں، مثلا اور، وہ، پھر۔ حرف تردید وہ حرف جو 2 چیزوں کو ایک حکم کے تحت آنے سے روکے۔ تردید کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روک دینا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوئی بات پوچھی اور آپ کی اس بات کی تردید کر دی جائے، یعنی کہ نفی کر دی جائے، منع کر دیا جائے، مثلا کہ، یا، خواہ، چاہے۔ حرف علت کسی بات کی وجہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو کسی بھی بات کی وجہ پوچھنی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا چونکہ، کیونکہ، اس لیے، یہ حرف علت ہے۔ حروف تشبیہ تشبیہات کا بھی آپ پہلے مطالعہ کر چکے ہیں۔ تشبیہ جس حرف سے ایک چیز کا دوسری چیز جیسا ہونا ظاہر ہو، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، تشبیہات میں جب پڑھا تھا آپ نے تو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ دودھ کی طرح سفید، طرح۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ مطلب ایک چیز کو دوسری چیز سے جیسا ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں حرف تشبیہ میں ایسا، ویسا، جیسا، ہو بہو، طرح۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی ابھی کہ دودھ کی طرح سفید۔ حرف توبہ و امان توبہ مانگنا، اللہ سے جب کسی کو کوئی دکھ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا کوئی سزا ملتی ہے تو آپ فوراً معافی مانگتے ہیں نا، توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو وہ حرف جو کسی دکھ، تکلیف یا سختی کے وقت توبہ کرنے یا پناہ مانگنے کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا توبہ، الامان، الہی توبہ، استغفر اللہ، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کسی دکھ یا تکلیف میں استعمال کرتے ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے۔ حروف انبساط وہ حرف جو خوشی اور مسرت کے وقت بے اختیار زبان پہ آ جاتے ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں واہ واہ، ہرے، واو، اس طرح کے۔ تو ہم اردو میں کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ تو یہ آپ کے حرف انبساط۔ یہ حرف کی چند اقسام میں نے آپ کو بتائی، حرف کی اور بھی اقسام ہیں جو کہ آگے جا کے ہم ان کا مطالعہ کریں گے، لیکن
ابھی آپ کو اپنی یہ تعریف حروف کی لکھ کے، اور یہ پورے اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو ترتیب سے لی ہے آپ کو اپنی کاپی پہ تحریر کرنے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ ایسے الفاظ جو آواز یا املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ کل میں نے آپ کو جماعت پہ بھی یہ بات وضاحت دی تھی کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں آواز کے لحاظ سے یا املا کے لحاظ سے، وہ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح آپ 4 کالم بنائیں گے اپنی کاپی کے صفحے پہ، اور الفاظ معنی اور الفاظ معنی۔ عرض، ایک یہ عین سے عرض لکھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی یا کسی سے عرض کرنا، جیسے درخواست میں ہم لگتے ہیں نا، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اتنے دن کی چھٹی دے دی جائے۔ اور ایک عرض ہے زمین، وہ الف سے ہوتا ہے۔ آر، یہ جو موچی جس سے جوتے وغیرہ سیتے اس اوزار کو ان کے آر کہا جاتا ہے۔ اور ایک آر ہوتی ہے شرم۔ آم پھل ہے، اور عین والا آم جو ہے وہ معمولی عام لوگ جو معمولی سی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نا، یہ تو عام سی بات ہے، عام سی چیز ہے۔ علم، رنج و غم، الف والا علم ہے رنج و غم، اور عین والا علم ہے جھنڈا۔ اثر، کسی بات کا اثر ہونا، کہتے ہیں نا کہ کسی بچے پہ کہ یہ ہر بات کا فوراً اثر لیتا ہے، یہ بہت اچھا بچہ ہے، اس کو ہر بات کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک اثر نماز کا نام ہے، ہمارے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں۔ اور زمانے کو بھی اثر کہا جاتا ہے، جس میں سورہ اثر میں نا کہ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ آرا، رائے کی جمع، مطلب ایک رائے ہوتی ہے، آپ نے کسی کو اپنی رائے پیش کی، اپنا اوپینین دیا، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ آرا ہوتی ہے۔ اور ایک آرا ہوتا ہے جس سے لکڑی وغیرہ کاٹی جاتی ہے۔ عمارت، عمارت الف والا عمارت جو ہے اس کا مطلب ہے امیری، اور عین والا عمارت جو ہوتا ہے عمارت، وہ بلڈنگ، یہ ہمارے اسکول کی عمارت ہے، گھر کی عمارت ہے، مکان، دکان، جو کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ادا، ادا کرنا، آپ نے فیس ادا کر دیا، آپ نے بل ادا کر دیا، آپ نے کسی کا قرض ادا کر دیا، آپ نے نماز ادا کر دی۔ اور ایک ادا ہوتا ہے ڈھنگ، اس کی ادا دیکھو ذرا کیسی نرالی ہے۔ کثرت، سین اگر آ رہا ہے کثرت میں تو وہاں ورزش کے معنی میں، اور سے والا کثرت جو ہے وہ بہت زیادہ، زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ اسی طریقے سے متشابہ الفاظ کی پہلے تعریف لکھیے گا، اور اس کے بعد یہ تمام متشابہ الفاظ اپنی کاپی پہ تحریر کیجیے گا۔ سابقے، کسی بھی مفرد الفاظ کے شروع میں بعض علامتیں بڑھانے سے نئے لفظ بنائے جاتے ہیں۔ بڑھائی جانے والی علامت کو سابقے کہتے ہیں۔ اہل، یہ سابقہ ہے، اب یہ کسی بھی لفظ سے پہلے لگے گا۔ اہل نظر، اب نظر باقاعدہ ایک مفرد لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں اہل علم، اہل وطن، اہل مولا، یعنی کہ ہم نے کسی بھی لفظ سے پہلے اہل کو لگایا تو یہ سابقہ بن گیا۔ پاک، پاک دامن، پاک زمین، پاک صاف۔ صاحب، صاحب علم، صاحب دل، صاحب دیوان۔ بلند، بلند خیال، بلند مرتبہ، بلند آواز، اور بھی بہت سارے لفظ ہیں بلند کے۔ بلند و بالا۔ با ادب، با کا کیا بنائیں گے؟ با ادب، با اصول، با جماعت، با وقار۔ در، در گزر، در حقیقت، در پیش، در کنار۔ خود، خوددار، خود غرض، خود مختار۔ ذی، ذی شعور، ذی عقل، ذی وقار۔ اب یہ جتنے بھی لفظ تھے اہل، پاک، صاحب، بلند، با، در، خود اور ذی، یہ سابقے تھے۔ اگر آپ کو دیا جائے کہ یہ ان الفاظ سے کیا سابقے میں استعمال کریں، یا یہ سابقے اپنے مثالوں میں استعمال کریں، تو آپ ان کو لگا کے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لاحقے۔ اب کسی بھی مفرد لفظ کے آگے بعض علامتیں بڑھانے سے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، اور بڑھائی جانے والی علامت کو لاحقہ کہتے ہیں۔ مطلب اب یہ آگے بڑھائے جائیں گے، جو بھی لفظ ہوگا اس کے ہم آگے لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ساز، کار، ساز، کار بنانے والا۔ قانون ساز، قانون بنانے والا۔ جلد ساز، اب کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس پہ اگر آپ جلد وغیرہ چڑھوائیں تو اس کو جلد ساز کہتے ہیں۔ زار، سبزہ زار، اب سبزہ زار تو آپ نے اس کو سبزہ تو ہوتا ہے، اس کے آگے اب زار۔ گلزار، گل پھول کو کہتے ہیں گلزار۔ لالہ زار، خانہ، ڈاک خانہ جہاں ہم خط وغیرہ اپنے بھیجتے ہیں۔ قید خانہ،
دیوان خانہ بیٹھک کو کہا جاتا ہے، ڈرائنگ روم کو بھی کہا جاتا ہے۔ بار، اشک بار، درد بار، شعلہ بار۔ پن، دیوانہ پن، اکھڑ پن، لڑک پن۔ خور، وہاں ہم نے خود تھا لفظ پہلے، اور یہاں پہ خور، خے واؤ رے، خور، غوطہ خور جو اندر ڈائیو کرتے ہیں نا، سب پانی میں ڈائیورز جو ہوتے ہیں۔ رشوت خور، جو رشوت کھا رہے ہوتے ہیں۔ آدم خور، جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ طلب، غور طلب۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ محنت طلب، کسی بھی کام میں جب محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انصاف طلب، بہت سارے لوگ اپنے کسی بھی حق کے لیے انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ طلب کا مطلب ہوتا ہے مانگنا۔ فروش، بیچنا۔ کتب فروش، سر فروش، سبزی فروش۔ تو یہ چند الفاظ تھے جو ہم نے لاحقے لکھے۔ اسی طریقے سے آپ جس طرح آپ سابقے لکھیں گے، اسی طرح آپ لاحقے لکھیں گے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، میں دوبارہ آپ کو اس کی وضاحت کر دوں۔ پہلے آپ حرف کی تعریف لکھیں گے اور اس کی اقسام تحریر کریں گے۔ پھر متشابہ الفاظ بنائیں گے جو میں نے آپ کو فہرست دی ہے، اور اس کے بعد متشابہ الفاظ کی جب وہ فہرست آپ لکھ لیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 8 اور 9 پہ ایک مشق دی گئی ہے، ایک ہی مشق ہے جو صفحہ 8 سے شروع ہو کے 9 پہ اختتام ہوتا ہے اس کا، وہ مشق آپ اپنی کاپی پہ مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد سابقے اور لاحقے کی تعریف کے ساتھ اس کی فہرست لکھیے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ کام آپ اپنی اگلی جماعت میں جب آپ آئیں گے پیر کو اور منگل کو تو آپ یہ کام کر کے لائیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔